अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतनैन बख्श। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, हफ्ते का आज तीसरा रोज़ है और जैसे कि एतमाद ऑनलाइन रोज़ हमारे साथ मौजूद होता है और एतमाद ऑनलाइन का सेगमेंट हम इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि इनके बहुत अच्छे कॉज हैं और साथ साथ बहुत अच्छा मिशन भी है जो एतमाद ऑनलाइन लेकर चल रहा है। अगर हम इनके कॉज के हवाले से बात करें तो बेरोज़गारी का खात्मा, गुर्बत का खात्मा और साथ ही साथ नौकरी से बेहतर कारोबार, ये इनके कॉज और साथ ही ये इनके मिशंस भी हैं जिन पर एतमाद ऑनलाइन डे बाय डे वर्किंग भी कर रहा है। एतमाद ऑनलाइन के अंदर एक ह्यूज नेटवर्क है, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि एक के बाद एक चीज़ जो है वो एतमाद ऑनलाइन इंट्रोड्यूस कराता रहता है। और जिस तरीके से हम एतमाद ऑनलाइन की बात करते हैं तो एतमाद ऑनलाइन सस्ती ग्रॉसरी भी आपको प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ आज जो हम मेन इशू जो हाईलाइट करेंगे और जो आजकल गुर्बत फैली भी है, बेरोज़गारी फैली भी है, उसके साथ साथ आप कम सरमाए के अंदर कैसे कारोबार कर सकते हैं उस हवाले से हम डिस्कशन भी करेंगे। जैसे कि मैंने कल बताया था कि हम लोग किस तरीके से शॉप को कन्वर्ट कर सकते हैं एतमाद ऑनलाइन के अंदर, आज भी हम उसी को लेकर चलेंगे। लेकिन साथ ही साथ कम सरमाए के अंदर कैसे कारोबार किया जा सकता है वो भी मैं इनायत से जानूंगी। हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद है वो है जनरल मैनेजर हैं इनायत अली। इनायत, वेलकम करूंगी शो के अंदर। और दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद है शहजाद अली जैदी जो कि एक फ्रेंचाइजर हैं, आपको भी वेलकम करूंगी शो के अंदर। अच्छा इनायत, कल भी हम बात कर रहे थे उसी हवाले से कि शॉप को किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है एतमाद की फ्रेंचाइज के साथ। तो एतमाद की फ्रेंचाइज, बहुत सारे लोगों की कॉल्स भी मुझे मौसूल हुई और बहुत सारे लोग जो है ये जानना चाहते हैं क्योंकि अमूमन मैं देख रही हूँ कि नॉर्मल ग्रॉसरी शॉप्स हर मार्केट्स के अंदर है, हर आप सोसाइटी के अंदर देखें, लेकिन एतमाद जब उनको इतनी फैसिलिटी दे रहा है, एतमाद जब इतनी सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कर रहा है तो उनका भी यही ख्वाब है या उनका भी यही जो है डिसीजन है कि उनको एतमाद के साथ मिलकर जो है वो काम करना है और अपनी जो शॉप है वो एतमाद के साथ कन्वर्ट करनी है। क्या कहेंगे? देखिए गुरत, सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एक कारोबार खोलने के लिए बहुत सारी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो हम अगर इमेजिन करते हैं या प्लान करते हैं उसको तो बहुत शायद इजी लगता हो, लेकिन जब हम ग्राउंड पे खड़े होते हैं तो दुकान ढूंढने से लेके फिर उसको सेट करने में, उसमें फिलिंग करने में, सामान डालने में, फिर उसको चलाने में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस मुश्किलात से वो लोग जो ऑलरेडी ये कारोबार कर रहे हैं बाखूबी वाकिफ़ हैं कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स को उनको फेस करना पड़ता है। लाइक अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि आपका सबसे बड़ा जो काम है इसमें है वो परचेज़ है। अगर आपकी परचेज़ प्रॉपर नहीं है तो आप कुछ भी प्रॉपर नहीं कर सकते। आपकी परचेज़ प्रॉपर हो, फिर आप उसको सेल प्रॉपर तरीके से कर रहे हो। सेल से मुराद मेरी कि मार्केटिंग आप उसकी प्रॉपर कर रहे हो ताकि वो आपकी प्रोडक्ट सेल हो रही हो। तो जो लोग ऑलरेडी ये कारोबार कर रहे हैं वो इन मुश्किलात को समझते हैं, जानते हैं। उनसे मैं ये कहूँगा कि अगर आप एतमाद की फ्रेंचाइज़ पे कन्वर्ट करते हैं इसको, तो आपके पीछे एक पूरा इदारा, एक पूरी टीम खड़ी हो जाती है जिसमें एक बंदा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं और सारे प्रोफेशनल लोग हैं अपनी अपनी फील्ड के। मतलब आपको छोटी से छोटी प्रॉब्लम से लेके बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम तक आपको पीछे सपोर्ट करेगी। अगर हम बाइंग की बात कर रहे थे तो अगर हम बाइंग पे ही आ जाते हैं तो वो कि कोई भी परचेज़र रख लें, कहीं से भी वो बाय कर ले, लेकिन एक प्रोफेशनल परचेज़र जो बल्क में बाय कर रहा है उसको कॉम्पीट नहीं कर सकता। एक जो हमारे एतमाद का परचेज़र होगा वो बल्क में बाय कर रहा होगा, वो फ्रेंचाइजी को वहाँ डिलीवर कर रहा होगा उसके डोर स्टेप पे, यानी उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी बची, उसकी परचेज़र की कॉस्ट भी बची और उसको ये बेनिफिट हुआ कि पूरी प्रोफेशनल टीम उसके बैक एंड के ऊपर खड़ी हो गई। उसके साथ साथ और जैसे सेल, अगर उसने सामान डाल दिया, शेल्फ फिलअप कर दिए, पैसे लगा लिए, इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो गई उसकी, अब उसकी सेल कैसे हो रही है? सेल के लिए उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि जो वॉक इन क्लाइंट आ रहा है, कंज्यूमर आ रहा है, उसको कैटर करेगा, वो उसको बेचेगा। इसके अलावा उसके पास कोई तरीका नहीं है क्योंकि वो उस लेवल की मार्केटिंग नहीं कर सकता जिस लेवल की एक इदारा कर सकता है। क्यों? अपनी दुकान से ही बाहर नहीं निकल सकता, तो वो उस लेवल की मार्केटिंग कैसे करेगा? उसमें एतमाद ऑनलाइन ने उसको सपोर्ट किया। एतमाद ऑनलाइन ने अपना नहीं बेचा, उसको उसका भी बिकवा के दिया, उसको लॉयल क्लाइंट बना के दिए, उसको ऑनलाइन सेल जनरेट करके दी। मतलब अगर वो कुछ भी ना समझे, सिर्फ इतना समझ ले कि एतमाद ऑनलाइन के साथ ज्वाइन होने के बाद उसकी सेल बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, तो वो जाहिर सी बात है सारी मुश्किलात से निकल के वो बिल्कुल रिलैक्स होके सिर्फ अपनी ओनर आय के साथ बैठ जाएगा वहाँ पे। पूरी एतमाद की टीम उसको सपोर्ट कर रही होगी। लाइक अगर उसने और सरमाया बढ़ाना है और इन्वेंट्री बढ़ानी है, अपनी वैरायटी को एक्सटेंड करना है, तो उसमें भी एतमाद उसकी हेल्प करेगा।
اور اس کو پوری شاپ مینٹین کر کے اور ریڈی کر کے چلا کے دے گا. ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ اعتماد ہر لیول پر اس کی مدد کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی پوری شاپ کو مینٹین کر کے, اور ساتھ آپ نے جیسے کہ بتایا کہ اپنے پروڈکٹس کو بھی سیل کروائے گا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پروڈکٹس کو بھی سیل کروائے گا. تو ایک کہتے ہیں نا کہ کاسٹ بھی بڑی اور ایک ان کی پروڈکٹ کی سیل آؤٹ بھی آپ لوگ کروا کے دے رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے عنایت. لیکن عنایت, اب سوال آتا ہے یہ کہ وہ لوگ بھی جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں اس مارکیٹ کے اندر جن کے پاس کم سرمایہ ہوتا ہے, اور کم سرمایہ والے لوگ جو ہے وہ کس طریقے سے کاروبار کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں سب سے پہلے تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آج کل لوگ, ہم کہتے ہیں کہ نوکری سے بہتر کاروبار, لوگ واقعی نوکریوں سے تنگ ہیں یا نوکریاں ہیں نہیں ان کے پاس, کیونکہ آج کل کے حالات آپ کو پتہ ہے اور پتہ نہیں ہے کہ یہ حالات کب تک چلیں گے. لوگ نوکری کو سوئچ کر کے کاروبار اپنا کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ ڈر, سرمایہ نہ ہونا, ان دونوں کے پیچھے اعتماد کھڑا ہو گیا. اعتماد نے کہا کہ آپ کو ڈرنا نہیں ہے, آپ نے کاروبار کرنا ہے, آپ کے پیچھے پوری ٹیم کھڑی ہوئی ہے, آپ کو ہر سپورٹ ہم کریں گے, ہر جگہ پہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اب بات آ گئی, وہ کہے گا میرے پاس سرمایہ بہت لمیٹڈ ہے یا ہے ہی نہیں, تو اس میں بھی ہم اس کی سپورٹ کریں گے کہ اگر آپ کے پاس لمیٹڈ سرمایہ ہے تو اعتماد آپ کو سرمایہ حاصل کرنے میں بھی آپ کو مدد کرے گا اور آپ کو پراپر شاپ کھڑی کر کے دے گا. بہت بہترین بات کی عنایت ہے, یعنی اعتماد آن لائن کہیں بھی کسی کو نہیں چھوڑا. اگر اس کے بعد کم سرمایہ بھی ہے وہ تب بھی جو ہے وہ اپنا کاروبار کر سکتا ہے. اعتماد آن لائن سے جو ہے وہ آپ لوگ لنک کر سکتے ہیں, اور اعتماد آن لائن سے لنک کرنے کے بعد وہ آپ کو ایک طریقہ کار بتائیں گے, اس طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنی شاپ کھول سکتے ہیں, اعتماد آن لائن کے ساتھ کام بھی کر سکتے ہیں. اچھا, ہمارے ساتھ آج ایک فرینچائزر بھی موجود ہے جو کہ شہزاد علی زیدی ہیں. ان کا بھی آئی تھنک عنایت یہی مسئلہ ہے کہ ان کے پاس سرمایہ کم تھا اور آپ لوگوں نے جو ہے وہ انہیں ٹیک اوور کیا اور آپ لوگوں نے تمام چیزیں ان کو کھول کے دی, ان کی شاپ اوپن کر کے دی. کیا سلسلہ تھا یہ؟ دیکھیں, شہزاد صاحب جیسے کافی سارے لوگ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جن کے پاس سرمایہ ہے لیکن بہت لمیٹڈ ہے. آپ اتنے سے سرمایہ میں اتنی بڑی دکان نہیں کھول سکتے. اگر آپ نے کھول بھی لی جیسے تیسے کر کے, تو پھر شاپ رینٹ پہ لینا, اس کا ڈپازٹ دینا, پھر آپ کو ورائٹی پوری کرنا. اگر آپ ورائٹی پوری نہیں کرتے تو آپ کہاں پھنس جائیں گے کہ آپ کے پاس جو کنزیومر آ رہا ہوگا وہ ایک دفعہ آئے گا, دوسری دفعہ نہیں آئے گا. دا اونلی ریزن از کہ اس کو وہ چیز نہیں ملے گی جو اس کو چاہیے, وہ دوسری دفعہ سوئچ کر جائے گا, کہیں اور چلا جائے گا. اعتماد کے ساتھ فائدہ ان کو یہ ہوگا کہ وہ سرمایہ بھی حاصل کر سکتے ہیں, اور ان کا سرمایہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ پراپر ورائٹی کے اوپر لگے گی, کیونکہ انہوں نے ویئر ہاؤس نہیں بنانا, انہوں نے اسٹاک نہیں کرنا. ویئر ہاؤس ان کا اور اسٹاک ان کا اعتماد کے پاس رکھا ہوا ہے. ڈیلی بیسس پہ ڈیلیوریز ہو رہی ہیں, ارجنٹ بیسس پہ دن میں 3 دفعہ بھی ڈیلیوری ہو رہی ہے اگر ان کو نیڈ ہے تو مطلب انہوں نے جو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اپنے شیلف کے اوپر کی ہوئی ہے وہ ورائٹی کے اوپر کی ہوئی ہے, اور اس میں ہم نے ان کو سرمایہ حاصل کرنے میں بھی مدد کی, تو وہ ایک اچھا کاروبار کھڑا کر سکتے ہیں جو کہ ان کے پاس جو انویسٹمنٹ ہے اس سے کبھی نہیں کھڑا ہو سکتا. وہ ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ شہزاد صاحب بھی موجود ہیں, ان سے بھی ان کی کہانی جانتے ہیں. کیسے آپ نے اعتماد آن لائن کو سب سے پہلے بتائیں کہ اپروچ کیا, اور اعتماد آن لائن پہ اعتماد کیوں کیا؟ کیونکہ سرمایہ بھی آپ کا پاس کم تھا, لمیٹڈ تھا, ایسے میں اعتماد آن لائن نے کس طریقے سے آپ کی مدد کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں فیس بک پہ میں نے ان کا جو ہے ایڈ دیکھا تھا, پھر اس پہ سے میں نے ان کا نمبر لیا. نمبر لے کے میں نے بات کری ان کے آفس میں. میں وہاں گیا, وہاں جانے کے بعد میں نے ایک میٹنگ کری ان کے ساتھ. میٹنگ کے بعد جو ہے میری کچھ باتیں ہوئیں جس سے میرا اعتماد پر تھوڑا اعتماد بحال ہوا. پھر اس کے بعد میں نے بولا میرے پاس کیونکہ سرمایہ بہت کم تھا, لمیٹڈ تھا, تو اس کے سوچتے ہوئے میں نے دماغ میں میرے تھا کاروبار کرنا ہے, لیکن میں یہ سوچتا تھا اکیلے ہو کے میں کس طرح سے میں اگر کچھ لے کے بیٹھتا ہوں تو میں دکان دیکھوں یا پھر مارکیٹ دیکھوں یا گھر دیکھوں کس طرح سے. تو اعتماد نے مجھے یہ اعتماد دیا کہ آپ اپنی جگہ بیٹھیں, آپ کی جو چیز ختم ہوتی ہے, جو بھی مسئلہ ہوتا ہے, آپ کو کہیں نہیں جانا, ہم ہر چیز آپ کو وہیں بیٹھے بیٹھے پرووائڈ کریں گے, آپ کی پریشانی نہیں ہے. اور لمیٹڈ سرمایہ کو جو ہے انہوں نے بولا آپ قدم بڑھائیں, انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ جو ہے ایک ٹیم ہے, میں تو یہ کہوں گا یہ ایک فیملی ہے. انہوں نے مجھے بہت اچھی طرح سے اعتماد دیا, اور میں ہر بے روزگار کو یہی کہوں گا کہ اعتماد کے ساتھ آ کے اس فیملی میں جڑیں تاکہ آپ کا بھی اعتماد بھی بحال ہو. اور جو غربت اور جو بے روزگاری پھیل رہی ہے, کیونکہ ہر چیز مہنگی ہوتی چلی جا رہی, لیکن اعتماد کے اسٹور سے اگر آپ کچھ خریدتے ہیں تو وہی چیز مارکیٹ سے کم قیمت میں ملے گی اور اچھی سے اچھی کوالٹی میں ہوگی. لہٰذا آپ لوگ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں, لوگ پریشان رہتے ہیں, ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے آٹے پر, گھی پر, تیل پر پیسے بڑھتے رہتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو دیکھا اعتماد نے, اور ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک اسٹورز اس طرح سے بنائے گئے ہیں
اب لوگوں کو جو ہے چاہیے اعتماد پر اعتماد کریں اور ان کے ساتھ قدم ملا کے آگے بڑھیں. بالکل بہت اچھے آپ نے جو یہ بات کی ہے، اور جس طریقے سے میں کانفیڈنس لیول دیکھ رہی ہوں عنایت کہ ہر بندہ آپ لوگ سے کافی مطمئن نظر آتا ہے، چاہے وہ فرینچائزر ہو چاہے وہ ڈسکاؤنٹر ہو، کیونکہ ایک بڑی تعداد آپ لوگ یہاں پر لے کر آتے ہیں جو لوگوں کے سامنے انٹروڈیوس بھی کراتے ہیں، اور دیکھتی ہوں میں بڑا ان کا اعتماد جو ہے نا بلند ہوا ہوا ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ جو ہے بلڈ اپ ہوا ہوا ہوتا ہے آپ لوگ کے اوپر اعتماد. اور جس طریقے سے باتیں کر رہے ہیں کہ سرمایہ کم تھا اور میں پریشان بھی تھا، اور اس کنڈیشن کے اندر اعتماد نے جو ہے وہ ساتھ نہیں چھوڑا، ان کی پوری ٹیم میرے ساتھ موجود تھی، اور جس طریقے سے اعتماد کی ٹیم نے ورکنگ کی ہے اور ان کو سنبھالا ہے، تو ایسے حالات میں لوگوں کو سنبھالنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. اعتماد آن لائن کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے. عنایت، جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ مجھے جو ہے سرمایہ میرے پاس ایک تو لمیٹڈ تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کو بھی دیکھنا تھا، تو ایسے میں کیسے ٹیکل کیا؟ دیکھیں لوگ جو ہے نا وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں. اب شہزاد صاحب کا آپ نے کانفیڈنس دیکھا، یہ کانفیڈنس اعتماد نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، اعتماد نے ان کو اتنے حد تک ریلیکس رکھا ہے تاکہ اسی لیے ان کا یہ اس وقت کانفیڈنس ہے. میں یہی جاننا چاہوں گی جب یہ آپ کے پاس آئے تھے پہلی دفعہ تب کیسے تھا ان کا کانفیڈنس لیول، کیا شیئر کر رہے تھے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، اپنے ایموشن شیئر کرتے ہیں، اپنے فیلنگس شیئر کرتے ہیں، انہوں نے کیا شیئر کیا؟ دیکھیں شہزاد صاحب کی فیلنگز یہ زیادہ بہتر بتا سکیں، لیکن میں اس کو تھوڑا سا شارٹ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آئے تھے تو یہ اس سوچ سے آئے تھے کہ شاید کچھ ہو یا نہ ہو مجھے نہیں پتا، لیکن میرے پاس اتنے سے پیسے ہیں، کیا اتنے سے پیسوں میں سے میں کاروبار کھول سکتا ہوں؟ تو جب ان کو آگے سے جواب ملا کہ ہاں آپ کھول سکتے ہیں تو یہ شوق ہوئے کہ یار واقعی یہ کیسے پاسبل ہے کہ یہ میں کیسے کر سکتا ہوں. کیونکہ بینکاری نظام سے اور لوگ لون لینے سے بہت زیادہ وہ پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں. بینک سے لون ملتا نہیں ہے، پھر گارنٹی چاہیے، پھر کافی ساری فارمیلٹیز ہیں ان کی. اگر آپ کے پیچھے کوئی ادارہ کھڑا ہو جاتا ہے جو آپ کو سپورٹ کرتا ہے، آپ کی گارنٹی لیتا ہے، آپ کو چیزیں کروا کے دے رہا ہوتا ہے، تو آپ ایک اچھے سٹیج پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. پھر لوگوں کے اندر ایسا کانفیڈنس آ جاتا ہے. یہ لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیکن یہیں پھنس جاتے ہیں کہ کیا ہم دکان سنبھالیں گے، دکان میں کوئی چوری نہ ہو، اس کو دیکھیں، دکان پہ جو کنزیومر آ رہا ہے اس کو کیٹر کریں، یا مارکیٹ میں جا کے بائنگ کریں. جیسے انہوں نے آپ کو کلیئر بتایا، اعتماد آن لائن نے ان کو پوری سپورٹ دے دی کہ آپ کاؤنٹر پہ بیٹھے رہیں، آپ مالک ہیں، آپ مالکی کریں دکان کی، باقی ٹوٹل سپورٹ جو ہے وہ اعتماد آپ کو کرے گا. وہ بائنگ ہو، سرمایہ حاصل کرنے میں آپ کی مدد کرے گا، وہ پرچیزنگ آپ کی ٹوٹل دیکھے گا، وہ آپ کی مارکیٹنگ ٹوٹل دیکھے گا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اعتماد آن لائن کرتا ہے. بالکل عنایت نے جس طریقے سے بتایا کہ ایک بندے کو اکیلا نہیں چھوڑا جاتا، اگر وہ سرمایہ بھی جو ہے اس کے بعد لمیٹڈ ہے اور وہ کاروبار بھی کرنا چاہ رہا ہے تو اعتماد کی پوری ٹیم مل کر اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جاتی ہے اور اس کو کاروبار کر کے دیتی ہے اور کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتی. شہزاد صاحب، جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت، کیونکہ آپ کے پاس بھی لمیٹڈ سرمایہ تھا اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس مہنگائی کے دور میں، اس غربت کے دور میں آپ جو ہے وہ اپنا کاروبار بھی کرنا چاہتے تھے، جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں پریشان ہیں، ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ کس طریقے سے اعتماد کے پاس آئیں اور اعتماد کے ساتھ مل کر کاروبار کریں؟ میں تمام پاکستانیوں کو، تمام سندھ کے لوگوں کو، تمام کراچی کے لوگوں کو یہی میسج دوں گا کہ اعتماد پر اعتماد کریں، اور جو لوگ آج بے روزگار ہیں وہ کل اپنے طور سے اعتماد کے ذریعے سے، اعتماد کے ہاتھ ہونے کی وجہ سے آپ خود بے روزگار ہیں، کل 4 لوگوں کو روزگار دے سکتے ہیں. جب آپ ایک اسٹور لے کے بیٹھیں گے، جب تک آپ اسٹور پہ نہیں تھے تو آپ خود بے روزگار تھے، جب آپ اسٹور پہ بیٹھ گئے تو آپ نے 4 کو روزگار دے دیا. 4 کو روزگار دینے کا مقصد ہے 4 خاندانوں کو اور دے دیا. اعتماد 1 کو دے رہا تھا، آپ نے 4 کو دیا. اس طرح سے اعتماد کے ساتھ 5 لوگوں کا 5 خاندانوں کا اعتماد بحال ہو گیا. تو میں سب کو یہی دعوت دوں گا اور کہوں گا کہ لہٰذا اعتماد ایک ایسی خاندان ہے، ایک ایسا وہ ہے، اپنا کیا کہتے ہیں، پلیٹ فارم ہے، ادارہ ہے، جس سے آپ آ کے اگر جڑیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو نقصان ہوگا. آپ نقصان میں تو جائیں گے نہیں، لیکن لوگوں کو، محلے والوں کو، علاقے والوں کو کم از کم آپ سے فائدہ پہنچے گا. شہزاد صاحب بات کر رہے ہیں اور مجھے ان کے کانفیڈنس لیول سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک مطمئن کانفیڈنس لیول ہوتا ہے نا، تو یہ میں کہتی ہوں کریڈٹ جاتا ہے آپ کے چیئرمین صاحب کو جو عظیم عادل شیخ صاحب ہیں. بھائی بہت بہت مبارک ہو آپ کو کہ ایسے لوگ جو کہ آپ لوگ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں اور جس طریقے سے آپ ان کو کام کر کے دے رہے ہیں اور جس طریقے سے آپ ہیومینٹی کے لیے کام کر رہے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہیومینٹی کے لیے کام کرتے ہیں، ہیومینٹی کے لیے اپنی زندگی کو سرو کر لیتے ہیں. ایسے میں آپ کے چیئرمین صاحب کا بڑا ہاتھ ہے، عظیم عادل شیخ صاحب کا، جو کہ
तमाम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं और एक ह्यूज नेटवर्क एतमाद के प्लेटफॉर्म से वसी बना रहे हैं उसको, और साथ ही साथ जितने भी बेरोज़गार लोग हैं, गुर्बत के में फंसे हुए लोग हैं, उन लोगों को बाहर निकालना उनका जो कॉज है, उनका जो मिशन है, तो ये मिशन बहुत कम लोगों का होता है और बहुत कम देखने में आता है। इनायत, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया प्रोग्राम के अंदर। शहजाद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से एतमाद ऑनलाइन वर्किंग कर रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी जिस तरीके से सेगमेंट्स और एतमाद ऑनलाइन के बढ़ते जाएंगे, हम यही उम्मीद कर सकते हैं और यही तसव्वुर कर सकते हैं कि एतमाद ऑनलाइन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन के आपके सामने आए। एक प्लेटफॉर्म बड़ा है ही, लेकिन साथ ही साथ आप लोग के लिए जो कि काम कर रहा है एतमाद ऑनलाइन, वो आगे भी बेहतरीन तरीके से काम करे। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे नए सेगमेंट के साथ। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।